دساں دین مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آپ حضرات کو میں بتاتا رہتا ہوں بار بار دیوبندیوں کی دوگلی پالیسی کے تعلق سے۔ دیکھیے، مناظرے کی بات چھیڑی کس نے اور تھانے کون پہنچا؟ یہ دیکھیے، مناظرے سے جان چھڑانے کا ایک آسان طریقہ یا پولیس المدد یا پرشاسن المدد یا غوث اعظم اگر المدد کہہ دیا تو آدمی وہابی دیوبندی کے نزدیک گمراہ ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے اور بدعتی ہو جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ المدد یا علی المدد تو بندہ مشکل کشا ماننے پر جو ہے وہ بدعت، گمراہ اور مشرک اور بھی پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے جاتے ہیں۔ بہرحال چھیڑا ہم کو جاتا ہے اور پھر جب ہم کارروائی کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، جب سامنے والے کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو یا پولیس المدد یا پرشاسن المدد، یہ ہے وہابی دیوبندیوں کا نعرہ۔ مسلمانوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کیونکہ ایمان و عقیدہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا کام آپ کو صرف سمجھا دینا، بتا دینا۔ باقی اللہ تعالی نے دو راستے آپ کو بتائے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک آڑا ٹیڑھا راستہ ہے جو وہابی دیوبندیوں کا ہے، جس پہ وہابی دیوبندی چلتے ہیں۔ آڑا ٹیڑھا راستہ شیطان کا ہے، ابلیس کا ہے، اور سیدھا راستہ جنت کا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب بتائیے، ان وہابی دیوبندیوں کے ساتھ زندگی گزار کے جہنم جانا چاہتے ہو یا پھر اہل سنت والجماعت، سنی، حنفی، بریلوی ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزار کر اپنا عقیدہ درست رکھ کر اس دنیا میں جنت جانا چاہتے ہو؟ دیکھیے، گناہوں کی سزا ملے گی، گناہوں کی سزا ملنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو جنت ہی ملے گی، کیونکہ جنت ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے، سمجھے؟ جنت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنت میں جو ہے اس کا مالک بنا دیا۔ جنت حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے۔ بہرحال ساری چیزیں اللہ کی ہی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس پر بحث و مباحثہ کرنے لگیں گے تو اس دنیا میں جو تیری بلڈنگ ہے، جو تیرا مکان ہے، وہ بھی تو کہتا ہے کہ میرا مکان ہے، میرا گھر ہے، میری ٹرین ہے، میری گاڑی ہے، میرا ہوائی جہاز ہے۔ بہرحال اس سب میں نہ جا کر بس اتنا کہوں گا کہ سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ اور یہ وہابی دیوبندی موکی کھاتے ہیں ہر بار، یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، یہ لوگ باطل ہیں، غلط ہیں، اسی لیے یا پولیس المدد کہہ کر تھانہ پہنچے۔ بہرحال آگے کی گفتگو سنیے کہ بات کس نے چھڑی، یہ تیور کیسے دکھا رہے تھے۔ بہت سارے لوگ آپ کو دکھا چکے ہیں، میں نے بھی دکھایا ہے، میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے کیسے کیسے تیور ہے، کیسے کیسے جو ہے یہ لوگ ہم کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور گیدڑ بھپکیاں دکھاتے ہیں۔ سنیے، پوچھو تاج الشریعہ کون ہے؟ تاج الشریعہ کو جیل کے اندر کیوں بند کیا گیا؟ اور تاج الشریعہ کو تم جانتے کہ نہیں جانتے؟ اگر نہیں جانتے ہو تو ہم بتائیں گے۔ علماء دیوبند کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، وہاں غلطی کرو گے آپ، اب پکڑا جائے گا اچھا آدمی، وہاں پہ غلطی کرو گے تو ٹھکائی لگے گا، وہاں چھوڑیں گے نہیں۔ سنا جناب حضرات آپ نے، یہ ہے ان دیو کے بندروں کی دجالی کیفیت۔ بہرحال ان بدبختوں کو معلوم نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت حق پر ہیں اور شریعت کے لیے
ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ دوگلی پالیسی والے دوگلے لوگ ہیں، یہ وہ انگریز کے ایجنٹ ہیں کہ جنہوں نے انگریز کی غلامی کو قبول کیا اور انگریز کو اپنا جو ہے وفادار اپنا مالک مانا اور اس کے وفادار غلام اپنے آپ کو مانا۔ بہرحال یہ ہے انگریزی غلام، انگریزی پٹھو۔ انگریزوں کا پٹا ان کے گلے میں آج بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ انگریز کی اولادیں ہیں۔ بہرحال میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ مسلمانوں ان دجالوں سے اپنے ایمان و عقیدے کو بچاؤ، ٹھیک ہے؟ اپنے ایمان و عقیدے کو بچاؤ۔ یہ لوگ شیطانی ہیں، شیطانی لوگ، شیطان والے ہیں، یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، اور یہ تو فیصلہ ہو چکا ہوگا اور سارے لوگ جان چکے ہوں گے کہ یہ ہر بار مناظرے سے بھاگتے ہیں۔ مناظرے کا چیلنج کون کرے اور تھانہ کون پہنچے؟ مناظرے کا چیلنج بھی خود کرتے ہیں یہ بدبخت، اور تھانے بھی خود پہنچتے ہیں۔ مناظرے سے جان چھڑانے کا ایک آسان طریقہ ہے، بس تھانے پہنچ جاؤ، یا پولیس المدد پکار لو یا پرشاسن المدد پکار لو۔ ابے جب اتنی اوقات نہیں تھی تو پھر تو نے مناظرے کا چیلنج کیا ہی کیوں؟ مت کرتا۔ اور جب ہم نے ایکسپٹ کر لیا تو اب مناظرے سے جان چھڑانے کے لیے تھانے پہنچ گیا۔ واہ کیا بات ہے! جب تیرا یہی یقین ہے کہ میں اگر تھانے پہنچ جاؤں گا تو یہ پولیس والے بچا لیں گے، ہماری مدد کر دیں گے، ہے نا؟ صحیح ہے، اچھی بات ہے۔ انڈیا کا جو ہے نیم ہے، قانون ہے، پرشاسن ہے، ہندوستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں وہ لوگ۔ مگر یہ بتا، جب ہندوستان کے قانون کی اتنی پاور ہے، جس کو ہندوستان کا قانون ملا ہو، اجازت ملی ہو، تو پھر جسے اللہ کے قانون کی اجازت ملی ہو، جو اللہ کے قانون کو سنبھالتا ہو، جو اللہ کے قانون کو بتاتا ہو، جو اللہ کے خاص محبوب بندے ہوں، اگر ان کو ہم پکار لیں تو تم کہتے ہو بدعتی ہے، مشرک ہے، گمراہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ارے بدبختو سدھر جاؤ۔ جب دنیا کے ایک عام انسان کو پکار سکتے ہیں، اس میں مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بدبختو جب ایک آپ دنیا دار کو پکار سکتے ہو تو پھر ہم دیندار کو کیوں نہیں پکار سکتے ہیں؟ تم غیر اللہ کو پکار سکتے ہو، ہم اللہ والوں کو کیوں نہیں پکار سکتے بے؟ دیو کے بندرو، تھوڑا سا تو کچھ شرم لحاظ رکھا کرو۔ خیر آئیے اس کی ایک اور میں آگے کی گفتگو سنواتا ہوں، کیا بولتا ہے یہ بدبخت، یہ چوزا۔ میں امین القادری کو چیلنج کرتا ہوں، مولانا حسنین محفوظ نعمانی سے بعد میں مناظرہ کرنا، پہلے آپ ہم سے مناظرہ کر لو اور میدان میں آؤ۔ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے حسام الحرمین شریفین کے بارے میں۔ سنا حضرات آپ نے، یہ بار بار مناظرے کا جو چیلنج ہے یہ دیوبندیوں کی طرف سے ہے کہ سید امین القادری صاحب تم نے یہ کیا کہہ دیا، ہم تم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابے بدبختوں، مناظرہ کرنا چاہتے تھے تو لیٹر پیڈ پہ لکھوا کے لے آتے، میدان میں بیٹھ جاتے، یا پولیس المدد کہہ کر تھانے پہنچنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال کوئی بات نہیں، یہ تمہاری قسمت ہے، یہ تمہاری اوقات ہے کہ تمہارے اندر علم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تمہارے جو شیطان ابا ہیں انہوں نے تمہیں دین سے خالی کیا ہوا ہے۔ اور میں اپنی عوام اہل سنت کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دیوبندیوں سے بچو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے؟ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ یہ شیطان ہی کی طرح یہ مسلمانوں کے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ جیسے شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، ویسے ہی یہ بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو برباد کرتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال آپ نے سن لیا ہے، بار بار کس کی طرف سے مناظرے کا چیلنج؟ سید امین القادری صاحب۔ حسنین مفتی صاحب سے بعد میں بات کرنا، حسنین دیوبندی صاحب سے بعد میں بات کرنا، حسنین نعمانی سے بعد میں بات کرنا، پہلے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چوزو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہاری نہ تو اماؤں نے تمہیں حلالی نطفے سے پیدا کیا ہے اور نہ تمہارے استادوں نے تمہیں کچھ ڈھنگ کا کچھ علم سکھایا ہے۔
نہیں. اور ایک بات بتاؤں, وہ کہتے ہیں نا کہ چور کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے, تو مسلمانوں کے سامنے اچھے اچھے کافر کی بولتی بند ہو جاتی ہے. اچھے اچھے کافر مسلمانوں کے سامنے کسی بھی معاملے میں ٹک نہیں پائے ہیں, چاہے وہ مباحلے کا معاملہ ہو, چاہے وہ مناظرے کا معاملہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو. سمجھے؟ کافر کی یہی پہچان ہے کہ وہ مناظرے سے راہ فراری اختیار کرتا ہے, یا پولیس المدد بول کر تھانے پہنچ جاتا ہے, کورٹ کچہری کرتا ہے, قانونی کارروائی کرتا ہے. مناظرے کا چیلنج بھی خود کرو اور قانونی کارروائی بھی خود کرو. شرم کرو بدبختو, شرم کرو. ان دنوں دو مسلک کے درمیان کچھ تنازع چل رہا تھا, اور اس سلسلے میں مولانا امین القادری صاحب ان کے تقریر کے بعد مناظرے کی بات دونوں طرف سے چلنے لگی, جس کی وجہ سے شہر میں بہت تناؤ بڑھ رہا تھا اور سوشل میڈیا پر ہنگامہ بڑھ رہا تھا. اسی سلسلے میں آج دونوں طرف کے لوگوں کو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بلایا گیا, اور لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں طرف کے لوگوں کو اس بات پر پابند کیا گیا ہے کہ وہ ہرگز مناظرہ نہ کرے, کیونکہ اس سے اس شہر کا امن و امان بگڑ سکتا ہے. یہ بات دونوں طرف کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد طے ہو گئی ہے کہ اب کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اسی سلسلے میں کوئی لیٹر بازی سوشل میڈیا پر لکھا یا بولا نہیں جائے گا. اس کا مطلب کسی بھی طرف سے کوئی بھی لیٹر نہیں آئے گا, کوئی بھی آڈیو ویڈیو کلپ ان سے بھی سوشل میڈیا پر نہیں آئے گی. اور اسی کے چلتے دونوں طبقے کے لوگوں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی اس کا پورا خیال رکھے کہ اس کے لیے پابند لگا دیا گیا ہے. مناظرے کی بات اب کسی سے بھی اگر ہوگی تو اس کے اوپر قاعدے قانون کے تحت کڑی سے کڑی کارروائی پولیس کی طرف سے کی جائے گی. دھنیہ واد. سنا حضرات, آپ نے سنا بھی اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہوا کیسے سڑے ہوئے بدبودار چہرے لے کے دیوبندی کھڑے ہوئے تھے, جیسے یہ بہت بڑے سیدھے ہیں, سوکھا منہ لے کے کیسے کھڑے ہوئے تھے, سوکھا منہ لے کے کیسے کھڑے ہوئے تھے. کتنے بدبخت ہیں, کتنے کلر بدلتے ہیں. گرگٹ ایک جانور ہے جو کہ 6-7 روپ بدلتا ہے, مگر یہ وہابی دیوبندی خبیث ابلیس کی اولادیں یہ 52 روپ بدلتے ہیں. 52 روپ. یہ اتنے بڑے حرامی ہیں, جہاں پر ان کی تعداد کم ہو وہاں تمہارے پیر بھی دبائیں گے, تمہارے پیر پکڑ لیں گے, تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے. مگر جہاں ان کی تعداد ہو جائے, جہاں ان کا قبضہ ہو جائے, تو پھر وہاں یہ لوگ آتنکوادیوں سے کم نہیں ہیں. اور حقیقتاً آتنکوادی ہی یہ ہیں, اور جتنے بھی آتنکوادی پکڑے گئے ہیں وہ سب کے سب وہابی دیوبندی پکڑے گئے ہیں. بہرحال میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں, جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا ہوتا ہے, جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو وہ کرنا ہوتا ہے. پرشاسن کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہندوستان کا امن جو ہے وہ بنا رہے, ہندوستان میں سارے لوگ چین سکون سے رہیں. مگر جہاں امن خراب ہونے کی بات ہے وہیں ایمان خراب ہونے کی بھی بات ہے نا. ایک بات کہی گئی کہ مناظرے کو اس لیے روکا گیا کہ کہیں ہندوستان کا چین و سکون امن خراب نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی. مگر یہ مناظرہ صرف اس لیے ہو رہا تھا حالات نہیں آتے جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں, ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان برباد نہ ہو جائے, ایمان خراب نہ ہو جائے. مسلمانوں پہ تو زیادہ حالات آتے. خیر, میں آپ کو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا مسلمانوں, اتنا کچھ سن کے سمجھ تو بہت کچھ آ گیا ہوگا. باطل ہر جگہ بھاگتا ہے, حق کے سامنے باطل کبھی ٹکا ہی نہیں. دیکھو ایک چور ہوتا ہے نا, وہ کتنا ہی بہادر ہو, کتنا ہی اس کے پاس ارسلہ ہو, کتنا ہی وہ بولنے والا ہو, کتنا ہی فراڈی ہو, کتنا ہی تیز ہو, مگر کبھی بھی ایک پولیس والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک پولیس سروس والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کانسٹیبل ہی کیوں نہ ہو,
اس کا مقابلہ چور نہیں کرے گا، چاہے کتنا ہی بڑا چور ہو، کتنا ہی بڑا ڈاکو ہو۔ اگر ایک کانسٹیبل کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ آدمی ایسا ہے اور اس نے اگر دل پہ لے لیا تو اس کو وہ سلاخوں کے پیچھے کر کے چھوڑے گا۔ اور یہی الحمدللہ ہم مومنوں کی پہچان ہے کہ مومن کیسا ہی ہو، کتنا ہی گناہگار ہو، چاہے وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو، مگر رسول پاک کا وفادار اپنے نبی کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتا، توہین نہیں سن سکتا۔ بہرحال پرشاسن کو یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے کہ بھئی تم جھگڑ کس بات پہ رہے ہو، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، مگر وہاں کچھ نہ کچھ پیسہ بھرا ہوگا یا نہیں بھرا ہوگا، کیونکہ جب پولیس کیس ہوتا ہے تو بھائی کچھ نہ کچھ جاتا ہی ہے نا، مٹھائی وغیرہ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی جب کیچڑ میں گرتا ہے تو سوکھا نہیں نکلتا، پانی میں گرتا ہے تو سوکھا نہیں نکلتا، گیلا ہی نکلتا ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانے کہ دیوبندیوں کی کتنی پاور ہے وہاں اور کیا معاملہ ہے، کیا ایسا ہوا کہ وہ تھانے پہنچا، کیا اس کی جان کو خطرہ تھا؟ بھئی مناظرہ تھا، یہ کسی کو گولی مارنے کی بات نہیں تھی، یہ کسی کو قتل کرنے کی بات نہیں تھی کہ مطلب تھانے پہنچ گیا۔ ایک مناظرہ ہوتا ہے، ایک بات چیت کرنا، ایک بحث کرنا، اور اس بحث سے پیچھا چھڑایا دیوبندیوں نے۔ کیوں چھڑایا؟ اگر یہ بحث کرتے تو کافر ثابت ہو جاتے، سیدھی سادی بات ہے، سمپل سی بات ہے۔ ہم لڑائی جھگڑے والے نہیں ہیں، ہم تو بڑے امن سکون والے لوگ ہیں۔ فسادی یہ لوگ ہیں، دیوبندی لوگ ہیں۔ پرشاسن بھی ذرا ان کی چھان بین کرے، کیونکہ یہ سب ذمہ داریاں سب کی اپنی الگ الگ ہیں۔ بہرحال میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں مگر زیادہ نہ کہوں گا، کیونکہ آڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے، اتنا مجھے کچھ کہنا بھی نہیں تھا، زیادہ بات لمبی ہو گئی۔ خیر، بس مسلمانوں سمجھ تو آپ کو آ گیا ہوگا، ان دیوبندیوں سے نکلو، اپنے ایمان و عقیدے کو بچاؤ، اور جتنے لوگ تبلیغی جماعت میں ہیں نکلو یار، کیوں جہنم کا راستہ اپنائے ہوئے ہو؟ جہنم کی طرف مت جاؤ یار، سوچ سمجھ کر بھی۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے لا علمی اور ایک ہوتا ہے علم ہونے کے بعد کچھ کام کرنا۔ اچھا، پرشاسن کا کام ہے چوری مت کرو، قتل مت کرو، ڈاکہ مت کرو۔ اب اگر اس کے خلاف بتانے کے باوجود کوئی بندہ اگر ایسا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، بتائیے پھر پولیس پرشاسن اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ سزا دے گا نا اس کو۔ تو یہ مناظرہ بھی ان دیوبندیوں کے لیے سزا ہی تھی، کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ یہ مناظرہ کسی سزا سے کم نہیں تھا، اس لیے یا پولیس المدد، یا پولیس المدد، اے پولیس والو ہماری مدد کرو، اے پولیس والو ہماری مدد کرو، تھانے پہنچ گئے اور اس مناظرے کو رکوانے کی بھرپور کوشش کی اور مناظرہ رکوا دیا۔ یہ بھی کہلوا دیا کہ اب اگر مناظرے کے لیے کوئی کہتا ہے کہ تم مجھ سے مناظرہ کر، میں تو اس سے مناظرہ کروں، تو اس پہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یار بحث و مباحثے میں بات کرنے میں کیوں قانون کارروائی ہو رہی ہے؟ یہاں پر اس بات کا فیصلہ، اچھا کورٹ کچہری بھی ہوتا ہے نا، عدالت ہوتی ہے نا، وہی وکیل کیوں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں؟ پھر عدالتوں میں یہ بحث ہونا بند ہو جائے، جو جیسا کر رہا کرنے دیا جائے۔ میری بات کو نوٹ کیجئے گا، نقطہ لیجئے گا، میں سبھی حضرات کو میں بول رہا ہوں، چاہے وہ پولیس پرشاسن سے ہوں، چاہے وہ وکیل ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ انجینئر ہوں، کوئی بھی ہو، بھئی عدالت میں جب کوئی مقدمہ آتا ہے تو اس پر بحث چھڑتی ہے، چاہے وہ قتل کا ہو، چوری کا ہو، ڈاکہ ماری کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، بحث ہوتی ہے کہ نہیں دو وکیلوں میں۔ ایسے ہی علماء دیوبند کے وکیل ہیں، اور ایسے ہی ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء ہماری اہل سنت والجماعت کے وکیل ہیں، یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی قانون ہے اور اسلامی قانون کی بحث ہے، اسلامی قانون کی عدالت ہے، ٹھیک؟ وہاں کچہری، کیونکہ وہاں انصاف نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے جھوٹ کے لیے لڑا جاتا ہے، کوئی جھوٹ کے لیے لڑتا ہے تو کوئی سچ کے لیے لڑتا ہے۔ بہرحال تو وہاں ہم لوگ اس کو کچہری بولتے ہیں۔ عدالت اس کو کہا جاتا ہے جہاں عدل ہو، جہاں انصاف ہو،
جہاں سچ کا ساتھ دیا جائے، مگر لوگ پیسے لے کے جیب بھر کے سیدھا سیدھا زندہ جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں، تو اس کو کچہری ہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، یہ عوام اہل سنت کو فیصلہ کرنا ہے اور اپنے ایمان و عقیدے کو بچانا ہے۔ بس میں اپنی عوام اہل سنت کے لیے کہہ رہا ہوں اتنا سب کچھ کہ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بچاؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اتنا سب کچھ جان کر بھی، اتنا سب کچھ سن کر بھی، پھر بھی اگر آپ دیوبندیوں کے ساتھ رہے تو پھر یہ جان بوجھ کر دیوبندیوں کے ساتھ رہنا ہوگا، انجانے میں نہیں۔ جو کام جان بوجھ کر کیا جاتا ہے اس کی سزا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، سمجھے، اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جو بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں وہ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات، ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو۔